بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں سبق چل رہا ہے۔ ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، جو سوالات و جوابات ہوئے ہیں، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو دیکھیے آگے کیا ہوا۔ آگے ہرقل نے ابو سفیان سے کیا سوالات کیے اور ابو سفیان نے اس کا کیا جواب دیا۔ دیکھیے ہرقل، یہ باتیں جو تم نے بیان کی بہت اچھی ہیں۔ یہ باتیں جو تم نے بیان کی بہت اچھی ہیں اور پیغمبروں کے اوصاف میں سے ہیں، اور پیغمبروں کے اوصاف میں سے ہیں، یعنی پیغمبروں کی یہی کوالٹی ہوتی ہے، یہی ان کے صفات ہوتی ہیں۔ اگر اس شخص میں یہ سب صفتیں در حقیقت ہیں، اگر اس شخص میں یہ سب صفتیں در حقیقت ہیں، یہ سب صفتیں در حقیقت ہیں، یعنی اگر سچ میں یہ صفتیں ہیں، تو وہ اس ملک پر قبضہ کر لے گا، تو وہ اس ملک پر قبضہ کر لے گا اور یہاں کا بادشاہ ہوگا، اور یہاں کا بادشاہ ہوگا۔ مجھے تو یہ معلوم ہے، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ ایک پیغمبر ہوگا، ایک پیغمبر ہوگا، لیکن مجھے یہ یقین نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، لیکن مجھے یہ یقین نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اس کے بعد ہرقل نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو خلوت میں بلا کر کہا۔ اس کے بعد ہرقل نے دحیہ کلبی جو خط لے کر گئے تھے، یہ صحابی ہے، تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو خلوت میں بلا کر کہا۔ خلوت مطلب اکیلے میں بلا کر کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے، کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں، کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے منتظر تھے، جن کے منتظر تھے، منتظر مطلب انتظار کر رہے تھے، جن کے منتظر تھے، اور جن کی تعریف و توصیف آسمانی کتابوں میں ہم نے پڑھی ہے، اور جن کی تعریف و توصیف مطلب ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر اور ان کی تعریفات کے بارے میں آسمانی کتابوں میں ہم نے پڑھی ہے، مگر افسوس ہے کہ میں ان کی متابعت نہیں کر سکتا، مگر افسوس ہے کہ میں ان کی متابعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا کروں تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ اگر ایسا کروں تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ بعد ازاں اس نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ایک پادری کے پاس بھیجا۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اس نے دحیہ کلبی کو ایک پادری کے پاس بھیجا۔ پادری جو عیسائی کے علماء ہوتے ہیں، چرچ میں جو ہوتے ہیں، اس کے مذہب کو جاننے والے، ایک پادری کے پاس بھیجا جس نے حالات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، جس نے حالات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ نبوت یعنی ان کی نبوت کو، ان کے نبی ہونے کو کہا، سچا کہا، تصدیق کی، اور گرجا میں آ کر لوگوں کو اسلام لانے کی ترغیب دی، اور گرجا میں آ کر لوگوں کو اسلام لانے کی ترغیب دی، ان کو شوق دلایا، مگر انہوں نے اسے وہیں شہید کر دیا، دحیہ کلبی
رضی اللہ عنہ نے یہ حال ہرقل کو سنایا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے یہ حال ہرقل کو سنایا تو اس نے کہا عیسائیوں میں یہ شخص مجھ سے زیادہ ہر دل عزیز اور ذی وقار تھا۔ عیسائیوں میں یہ شخص مجھ سے زیادہ ہر دل عزیز مطلب بہت پیارا تھا، اور ذی وقار تھا، وقار والا، عزت والا تھا۔ جس کو مرڈر کیا، جس کو قتل کیا، جس پادری کو، اس کے بارے میں ہرقل نے کہا کہ وہ بہت ہی مجھ سے زیادہ وہ عزت والا تھا، مجھ سے زیادہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے، ہر دل عزیز اور ذی وقار تھا، حب فضل و کمال کے، ایسے ہی پڑھیں گے اسے، حب فضل و کمال کے، یعنی اتنا زیادہ فضل و کمال کے باوجود لوگوں نے اسے قتل کر دیا عیسائیوں نے۔ تو حب فضل و کمال کے جب اس کا یہ حال ہوا تو میرے ساتھ اگر ایمان لاؤں اس سے بھی برا سلوک کریں گے، تو میرے ساتھ اگر ایمان لاؤں اس سے بھی برا سلوک کریں گے۔ پھر ہرقل بیت المقدس سے حمص میں چلا گیا اور وہاں ایک بڑا بھاری دربار کر کے لوگوں سے کہا اے لوگو، اگر تم نجات چاہتے ہو، نجات مطلب چھٹکارا چاہتے ہو اور بچنا چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو تو صراط مستقیم پر چلو، صراط مستقیم سیدھا راستہ، اور سلطنت کا قیام ہمیشہ کے لیے چاہتے ہو تو، اور سلطنت کا قیام یعنی تم چاہتے ہو کہ حکومت ہمیشہ قائم رہے، یہ حکومت، اور سلطنت کا قیام ہمیشہ کے لیے چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی پیروی کرو جو عرب میں ظاہر ہوا ہے۔ لوگوں نے اس بات پر سخت نفرت ظاہر کی اور نہایت بیجا حرکت کرنے لگے، یعنی اٹھ پٹانگ حرکت کرنے لگے، بیجا حرکت کرنے لگے۔ تب ہرقل نے اپنے بچاؤ کے لیے تقریر کا پیرایہ بدل کر یوں کہنا شروع کیا۔ تب ہرقل نے اپنے بچاؤ کے لیے تقریر کا پیرایہ بدل کر یوں کہنا شروع کیا، میں نے جو کچھ تم سے کہا ہے وہ محض اس خیال سے تھا، محض مطلب صرف، وہ محض اس خیال سے تھا کہ دیکھوں تم اپنے دین میں کیسے پکے ہو، سو مجھے ثابت ہو گیا، سو مطلب تو، سو مجھے ثابت ہو گیا کہ تم اعتقاد میں پکے ہو، یعنی تمہارا عیسائی مذہب، تم اپنے عیسائی مذہب کے پکے ہو۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔